الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود. محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، عظمت و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو کہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، اور وہی وہ ذات ہے کہ جسے چاہے بادشاہت کا تاج پہنا دے، جسے چاہے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے، جسے چاہے جوانی میں خوشنما زندگی عطا فرمائے، اور جسے چاہے بڑھاپے میں اس طرح ایڑیاں رگڑوائے کہ دوسرے دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ الغرض تمام کی تمام چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس
احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہی وہ پیارے مصطفیٰ ہیں کہ جن کے اوپر بندہ یا بندی ایک مرتبہ درود بیچتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کے 10 رحمتوں کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، آج کا خطبہ جمعہ جس ٹاپک اور جس عنوان اور جس موضوع کے تحت ہوگا وہ ہے نماز فجر کی اہمیت و فضیلت۔ لیکن میرے بھائیوں، نماز فجر کی اہمیت و فضیلت کو بتانے سے پہلے آپ کو مختصر نماز کی اہمیت کے تعلق سے بتاتا چلوں کہ نماز اسلام کے ارکان میں سے 5 ارکان میں سے دوسرا رکن، دوسرا پلر ہے، اور یہی وہ نماز ہے جس نماز کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میری آنکھوں کو جو سکون ملتا ہے، میری آنکھوں کو جو چین ملتا ہے، میری آنکھوں کو جو قرار آتا ہے وہ اسی نماز کی وجہ سے آتا ہے۔ اور یہی وہ نماز ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، کہ اے بلال نماز کو قائم کیجئے، نماز کے لیے اقامت کیجئے اور نماز کے ذریعے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائیے۔ گویا اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ یہ نماز وہ نماز ہے کہ اس نماز کے ذریعے انسان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، انسان کے دلوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، انسان کے دلوں کو چین اور قرار آتا ہے۔ اور یہی وہ نماز ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا یا بندی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کل قیامت کے دن جنت میں نبی کی رفاقت ہوگی، کل وہ انسان جنت میں نبی کا ساتھ ہوگا۔ واقعہ کس طرح سے ہے؟ مسلم شریف کا واقعہ ہے۔ راوی حدیث ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ہاں خدمت کیا کرتا تھا، وضو کا پانی ہے، وضو کا لوٹا وغیرہ اللہ کے نبی کے پاس میں لا کر حاضر کرتا۔ اللہ کے نبی نے کہا ربیعہ جو کچھ تمہیں مانگنا ہے مانگ لو۔ کہا اللہ کے نبی کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں ربیعہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ کہا اللہ کے نبی کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی ربیعہ جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ کہا اللہ کے نبی آپ بار بار کہہ رہے ہیں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ اللہ کے نبی صرف ایک ہی خواہش ہے۔ کیا؟ اللہ کے نبی ایک ہی خواہش ہے۔ کہا ربیعہ کون سی خواہش ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی میری خواہش یہی ہے کہ جنت کے اندر آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ مجھے مل جائے، بس یہی میری خواہش ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ربیعہ جنت میں میرے ساتھ جانا چاہتے ہو، ایک شرط ہے، وہ شرط کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمائی فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ربیعہ جنت میں میرے ساتھ جانا چاہتے ہو تو فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل نماز کا اہتمام کر لینا، یہ عمل تمہیں جنت میں میرے ساتھ لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں
کہ نبی کی رفاقت ہمیں جنت میں ہو تو ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اب آئیے اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے اور سماج میں کہ انسان جو ہے نا 4 ٹائم کی نماز تو ادا کر لیتا ہے، ظہر ہے، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 ٹائم کی نمازیں ہمارے نوجوان ادا کر لیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے فجر کی نماز کی، مسجدیں خالی نظر آتی ہے، مسجدیں ویران نظر آتی ہے۔ صرف ہماری مسجدوں کے اندر اگر کوئی نمازی نظر آتے ہیں تو مختصر وہ بھی ہمارے بوڑھے بھائی نظر آتے ہیں، صرف بوڑھے لوگ نظر آتے ہیں۔ آج میں اگر پوچھ لوں مشتاق صاحب سے کہ مشتاق صاحب فجر کی نماز میں کیا ایک سب مکمل ہوتی ہے یا نہیں، تو ان کا جواب نو کے اندر آئے گا، ان کا جواب یہی آئے گا مول صاحب ایک سب بھی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت ہے اور یہ ہر مسجد کی حقیقت ہے، یہاں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیجئے، ہندوستان اور پاکستان کا جائزہ لے لیجئے، فجر کی نماز کی بات آتی ہے ایک سب بھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ فجر کی سنتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث، راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، کیا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کیا فرمایا؟ فجر کی 2 سنتیں مؤکدہ، فرض کی بات ابھی میں نہیں کر رہا ہوں، سنت مؤکدہ کی بات کر رہا ہوں ابھی میں۔ نبی نے فرمایا فجر کی 2 سنتیں مؤکدہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سے بہتر ہے میرے بھائیو۔ اللہ اکبر، دنیا کتنی بڑی ہے میرے بھائیو، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سے فجر کی یہ 2 سنتیں بہتر ہے۔ گویا اللہ کے نبی بتانا چاہ رہے ہیں اگر آپ فجر کی 2 سنتیں مؤکدہ ادا کرتے ہیں، پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا آپ کی مٹھی کے اندر ہے، آپ دنیا کے سب سے کروڑ پتی مالدار آدمی ہے رب کی نگاہ میں۔ یہ انل امبانی، یہ مکیش امبانی، یہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر آپ خصوصی طور پر با جماعت اگر 2 سنتیں مؤکدہ کا اہتمام کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور آئیے فرض کی بات کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ گویا اللہ کے نبی کہنا چاہ رہے ہیں اگر آپ فجر کی 2 فرض رکعت ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی جان کی، آپ کے مال کی، آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت کی گارنٹی لیتا ہے اللہ رب العالمین۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا اگر آپ فجر کی فرض رکعت نماز ادا کرتے ہیں دنیا کی کوئی مخلوق آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور آئیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، بریدہ راوی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی
جو انسان تاریکیوں میں مسجد کی طرف آتے ہیں، تاریکیوں میں کون سی نماز ادا کی جاتی ہے؟ عشاء اور فجر۔ جو انسان تاریکیوں میں یعنی فجر اور عشاء کی نماز میں مسجدوں کی طرف آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ انہیں مکمل نور کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اس نور کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو نور مومن کو کل قیامت کے دن دیا جائے گا، اس نور کی وجہ سے مومن بندہ جو ہوگا وہ قبر کے جو مراحل ہوں گے، قبر کے جو اسٹیپ ہوں گے، میدان محشر کے جو اسٹیپ ہوں گے، اور پل صراط جو بڑا سخت مرحلہ ہوگا، مومن بندہ اس نور کی وجہ سے بڑی آسانی سے پار کر لے گا۔ وہ پل صراط جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کی نوک سے بہت تیز ہوگا، مومن بندہ جس نے فجر کی نماز ادا کی ہوگی، اس نور کی وجہ سے بڑی آسانی سے پل صراط کو پار کر لے گا میرے بھائیوں۔ اور فجر کی نماز کے تعلق سے حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى يطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة أو عمرة۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ جو انسان فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، 8 بجے نہیں، 9 بجے نہیں، ظہر کی نماز کے ساتھ نہیں، کیا فرمایا؟ جو انسان فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے امام کے ساتھ، پھر نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف، قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے، سورج کے نکلنے تک اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد 15 منٹ کے بعد، سورج کے نکلنے کے 15 منٹ کے بعد چاشت کی 2 رکعت ادا کر لیتا ہے۔ نبی نے فرمایا اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے میرے بھائی، اللہ اکبر۔ گویا اللہ کے نبی کہنا چاہ رہے ہیں یہ فجر کی نماز ہی کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد 2 رکعت ادا کر لیتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک حج اور عمرے کا ثواب آپ کو دیا جائے گا میرے بھائیوں۔ 5 لاکھ 10 لاکھ لوگ خرچ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، حج کے لیے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بڑے خوش نصیب انسان ہیں، لیکن نبی نے فرمایا اگر آپ کے پاس لاکھوں روپے نہیں ہیں، مکہ اور مدینہ جانے کی طاقت نہیں ہے، آپ کو حج عمرے کا ثواب یہیں بیٹھے بیٹھے مل جائے گا اگر آپ فجر کی نماز ادا کر لیں گے میرے بھائیوں۔ اور آئیے فجر کی نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے 14ویں کا چاند، عربی مہینے کے حساب سے جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا، 14 تاریخ کا، بڑا بہترین ہوتا ہے، بڑا پرنور ہوتا ہے، چمکتا اور دمکتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 14ویں کا چاند دیکھا، صحابہ کرام نے بھی 14ویں کا چاند دیکھا، پھر کیا فرما اللہ کے نبی نے کہ میرے صحابہ، جس طرح تم چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے، کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی ہے، کوئی ڈیفیکلٹ محسوس نہیں کر پا رہے ہو، بڑے آرام سے چاند کو دیکھ رہے ہو،
بالکل اسی طرح کل قیامت کے دن تم اپنے رب کا بھی دیدار کرو گے۔ لیکن میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا نبی نے بتائی کہ تم سے عصر اور فجر کی نماز چھوٹ نہ پائے۔ اگر آپ فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتے ہو، انشاءاللہ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے میرے بھائی۔ اللہ سے دعا کرتے الہ العالمین ہم سب کو تیرا دیدار نصیب فرما۔ اور میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن جب مومن بندے جو ہوں گے، اللہ رب العالمین کا جب دیدار اپنی آنکھوں سے کریں گے، مومن بندے ساری نعمتیں بھول جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ بار الہ، پروردگار عالم، نعمت سب سے بڑی نعمت تو اب ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، خطبہ جمعہ کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو انسان فجر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، رب کی نگاہ میں دنیا کا سب سے امیر ترین انسان، جو انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جو انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے، پل صراط اور میدان محشر کے جتنے مراحل ہیں بڑی آسانی سے وہ پار کر لے گا۔ جس نے فجر کی نماز کا اہتمام کیا با جماعت، اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، اور جس نے فجر کی نماز کا اہتمام کیا اسے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت کے باوجود، اتنی بڑی فجر کی نماز کی اہمیت کے باوجود، آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، آج ہماری مسجدیں رو رہی ہیں، بلک رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں۔ نوجوان آج مسجدوں کو نہیں آ رہا ہے، مؤذن اٹھ کر صدائیں لگا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مؤذن آواز لگا رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ لیکن آج کا نوجوان نیند کو بہتر سمجھ کے بیٹھا ہے۔ آج کا نوجوان کاروبار میں مست ہے، بزنس میں مست ہے۔ آج کا نوجوان راستوں اور چوراہوں پر بیٹھ کر گپے لگانے میں مست ہے، ایک دوسرے کی غیبت چغلی کے اندر مست ہے، پب جی گیم کھیلنے میں مست ہے، موبائلوں میں مست ہے، اپنے کاروبار میں مست ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، نمازوں میں آنے کی اسے توفیق نہیں مل رہی ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اگر آپ 24 گھنٹوں کے اندر 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ اللہ رب العالمین کے لیے نہیں دو گے تو آپ کے مسلمان ہونے میں شک ہے میرے بھائیوں۔ نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ نبی نے فرمایا، اگر کسی کو مومن اور منافق کو پہچاننا ہے، دونوں کے درمیان فرق کو سمجھنا ہے، فجر کی نماز سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان فجر کی نماز میں آ رہا ہے تو سمجھو مومن ہے، اگر فجر کی نماز میں نہیں آ رہا ہے تو سمجھو منافق ہے میرے بھائیوں۔ نبی نے فرمایا ہے وہ پکا منافق ہے جو نماز میں نہیں آتا۔ اور آپ کو ایک بڑی خطرناک بات بتاؤں میرے بھائیوں، اسرائیل کے وزیر اعظم نے کیا کہا تھا؟ یہ بات جو ہے تمام سامعین لے کر جائیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اسرائیل کا وزیر اعظم غیر مسلم کیا کہہ رہا ہے؟ ان مسلمانوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مسلمان کتنے بھی لاکھوں کروڑوں کے مالک بن جائیں، کتنے بھی پیٹرول اور ڈیزل کی کمپنیوں کے مالک بن جائیں، ان مسلمانوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک یہ مسلمان
جس طرح جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں اگر اس طرح فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں ان مسلمانوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیا کہہ رہا ہے غیر مسلم؟ جس طرح یہ مسلمان جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں اگر اس طرح فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں ان سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج غیر مسلم آج ہمارے اوپر تماچا مارا، ہمارے منہ کے اوپر، آج ہمارے کردار کے اوپر وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان کو موقع مت دو، اپنے کردار اپنے کرتوت کی وجہ سے ان غیر مسلموں کو آپ بولنے کا موقع مت دیجیے۔ ان کو بتا دیجیے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم اللہ و رسول کی سنت کو تازہ کرنے والے ہیں، ہم اسلامی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اور ایمانی اعتبار سے مضبوط ہیں۔ آپ ان کو ثابت کر کے بتا دیجئے، انشاءاللہ میرے بھائیوں رب کی ضرور مدد آئے گی۔ غیر مسلم جو ہے آپ کے کرتوت کی وجہ سے ڈرے گا انشاءاللہ، انہیں آپ موقع مت دیجئے، آپ فجر کی نماز کا اہتمام کریں، انشاءاللہ ان کے پاؤں جو ہیں ڈگمگا جائیں گے میرے بھائیوں۔ اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری ماں اور بہنیں، کان کھول کر سنیں میری ماں اور بہنوں، آپ بھی بغور سماعت کریں۔ آج ہماری ماں اور بہنیں کیا کرتی ہیں؟ اپنے معصوم بچوں کو یہ کہہ کر سلا دیتی ہے، جلدی کیا کہہ کر سلاتی ہے؟ بیٹا جلدی سو جا، تجھے کل اسکول جانا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہتی ہماری ماں اور بہنیں بیٹا جلدی سو جا، تجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ کبھی ہماری ماں اور بہنیں یہ نہیں کہتی ہے بیٹا جلدی سو جا، تجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ جب ہماری ماں اور بہنوں کا یہ کردار رہے گا تو کیا ان کی پیٹ سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوں گے، محمود غزنوی پیدا ہوں گے، ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہ اللہ پیدا ہوں گے؟ نہیں پیدا ہو سکتے۔ ان کی خوک سے، ان کے بطن سے، ان کے پیڑ سے ہی نالائق اولاد پیدا ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، ماں اور بہنیں اپنی نوجوان اولاد کو کب اٹھاتی ہے، کب بیدار کرتی ہے معلوم ہے؟ جب بزنس میں جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، باڑے میں کاروبار میں جانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، 9 بجے 10 بجے، تب اٹھاتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں آپ کان کھول کر سنیں، وہ اللہ جو رزاق ہے، جو روزی دینے والا ہے، اگر تمہاری روزی روٹی بند کر دے تو کہاں سے تم روزی روٹی لے کر آؤ گے؟ اس لیے میرے عزیز ماں اور بہنوں، میں آپ کو بھی یہی کہوں گا، آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے بھیجیں، اور ماں باپ سے بھی یہی کہوں گا، پیرنٹس کو بھی یہی کہوں گا، آپ بھی نمازوں کے پابند بنیں، اور جو آپ کے بچے ہیں ان کو بھی آپ نماز کے پابند بنائیے۔ اور آخر میں ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، میں یہی کہوں گا میرے بھائیوں، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ آپ لولے ہو جائیں، لنگڑے ہو جائیں، اپائج ہو جائیں، آپ کچھ بھی ہو جائیں، آپ کے پاس کتنے بھی عذر ہو جائیں، میرے بھائیوں نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم صاحب رسول ہیں، اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں۔ پہلا عذر کیا پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی میں نابینا ہوں۔ کیا؟ اللہ کے نبی میں نابینا ہوں۔ دوسرا عذر پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی میرا گھر جو ہے مسجد نبی سے دور ہے۔ تیسرا عذر پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی مسجد نبی میں مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے۔ چوتھا عذر پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی مسجد نبی کے پاس کانٹے دار جھاڑیاں ہیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کانٹے دار جھاڑیوں میں الجھ نہ جاؤں، پھنس نہ جاؤں۔ پانچواں عذر پیش کرتے اللہ کے نبی، مسجد نبوی کے پاس چیر پھاڑنے والے جانور ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے لقمہ اجل بنا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دے۔ اور چھٹا عذر پیش کرتے اللہ کے نبی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ چھ عذر پیش کرتے ہیں اللہ کے نبی کو، کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیجئے گھر میں نماز پڑھ لوں۔ اللہ کے نبی پہلے اجازت دے دیتے ہیں کہ جاؤ پڑھ لو گھر میں۔ جبرائیل امین آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی جبرائیل امین آتے کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو کہو اذان سنتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی اذان سنتا ہوں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ عبداللہ تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کے صحابہ رسول چھ عذر ہیں ان کے پاس، لیکن وہ بھی آج مسجد میں آ رہے ہیں۔ اور آج ہم ہیں، نوجوان ہیں، ہٹے کھٹے ہیں اور صحت مند ہیں، راستے ہمارے پر نور ہیں، راستے بڑے روشن والے ہیں، لالٹین لگی ہوئی ہیں، ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، خدا کے واسطے آپ سے یہی کہوں گا، میرا وقت ہو چکا ہے۔ میرے عزیزوں، مسجدوں کو آباد کیجئے، اللہ کے گھر میں آئیے، اور جو 5 نمازوں ادا 4 نمازوں کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کا بھی اہتمام کیجئے۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب سے دعا ہے کہ الہامین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہامین ہم سب کو 5 وقتہ نماز کا عادی بنا دے۔ الہامین ہم سب کو فجر کی نماز کا پابند بنا دے۔ الہامین ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان کی فضا قائم فرما دے۔ الہامین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، اور جب بھی موت کا وقت آئے تو زبان سے یہی صدا، یہی آواز بلند ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بما فیہ بالآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم